بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی فدائیت کا بہترین نمونہ۔ تصور کیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا کیسی آزمائش کی گھڑی رہی ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب نمرود نے دہکتی ہوئی آگ تیار کرائی تھی، ایک طرف نار نمرود اور اس کے وہ چیلے چپاٹے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں جلنے کا تماشا دیکھنے کے لیے بےتاب تھے، اور دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عشق حقیقی تھا جو بار بار آگ میں کودنے کے لیے کچوکے لگا رہا تھا۔ بالآخر نبی موصوف بے دڑک آگ میں کود پڑے اور خدائی فرمان یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی بن جا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ آگ ان کا کچھ نہ بگاڑ سکی، اور دنیا نے دیکھا کہ آتش نمرود میں عشق حقیقی کس طرح پنپتا اور پروان چڑھتا ہے۔ سچ ہے آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ پھر تصور میں لائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فدائیت کا حکم ہوتا ہے، اپنی بیوی اور بچے کو اس سنسان وادی میں چھوڑ کر آئیے جہاں نہ آدم نہ آدم ذات، ایسا ویرانہ جہاں صرف چلچلاتی دھوپ ہے، نہ کھانا ہے نہ پانی، نہ کوئی قریب اور عزیز، نہ کوئی خبر گیری کرنے والا اور نہ کوئی راہگیر، جہاں نہ اپنوں کا معلوم اور نہ بیگانوں کی خیر و خبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کا حکم پاتے ہی بیوی اور بچوں کو اس جھلسی ہوئی پہاڑیوں اور کھانے پانی سے خالی وادی میں چھوڑ کر آ گئے۔ یہ بالکل نہ سوچا کہ اس تپتی ہوئی وادی میں ممتا کی ماری ایک ماں اور شیر خوار بچے کا کیا ہوگا۔ بس خدا کا حکم ملتے ہی تعمیل کے لیے فوراً تیار ہو گئے، اور حکم کو تجسیمی شکل دینے میں ذرہ برابر بھی تاخیر نہ کی۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور ان کے ننھے منھے بچے پر اس وحشت ناک وادی میں کیا گزری، یہ بھی تاریخ کا ایک باب ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی فدائیت کا مظہر ہے۔ اس تپتی ہوئی وادی میں وہ شیر خوار بچہ جب دیوار کعبہ سے ایڑیاں رگڑتا تو ماں تڑپ تڑپ کر کبھی صفا کی طرف دیکھتی کہ شاید کوئی قافلہ نظر آ جائے اور پانی مل جائے، اور کبھی دوڑتی ہوئی مروہ پر چڑھتی کہ شاید ادھر کوئی قافلہ گزرتا ہوا دکھائی دے، پھر بھاگی بھاگی بچے کو دیکھنے آتی کہ کس حال میں ہے۔ اس معصوم کو دیکھ کر پھر پانی کی تلاش میں صفا و مروہ کا چکر لگاتی، اور جب امید کی کوئی کرن نظر نہ آتی تو بے قرار ہو جاتی، کلیجہ منہ کو آنے لگتے، تاں کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لاڈلے کی ایڑیوں کی رگڑ سے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا جو زمزم کے نام سے مشہور ہے، اور اس وقت سے اب تک اسی طرح جاری ہے۔ اللہ اکبر! فدائیت کا یہ نمونہ اب کون پیش کر سکتا ہے کہ ابھی ایک امتحان ختم نہیں ہوا کہ دوسرا شروع ہو گیا۔ جب بچہ بڑا ہو گیا اور بوڑھے باپ کو کچھ سہارا دینے کے لائق ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ وہ اپنے لاڈلے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ چونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کا خواب بھی وحی کے درجے میں ہوتا ہے، اس لیے صبح اٹھتے ہی اس خواب کا تذکرہ اپنے بیٹے سے کیا۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی ہچکچاہٹ اور سراسمیگی نہیں ہوئی، اور نہ ہی کوئی قلق ہوا، کیونکہ ان کا قلب حب خدا سے سرشار تھا، اور بطور امتحان بیٹے سے سوال کیا، تمہاری رائے اس کے بارے میں کیا ہے؟ یہاں کسی شخص کے دل میں یہ خلجان پیدا ہو سکتا ہے، کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خدائی حکم کی تعمیل کرنا بیٹے کے اتباعی جواب پر منحصر تھا؟ ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ ان سے صلاح و مشورے میں بہت سارے اسرار و حکم پنہا ہے۔ پہلی حکمت یہ تھی کہ ان میں اطاعت خداوندی کا جذبہ ولولہ کس حد تک ہے یہ بات کھل کر سامنے آ جائے، نیز ان کے حوصلے کو بھی پرکھنا اور جانچنا مقصود تھا۔ دوسری حکمت یہ بتائی جاتی ہے کہ وہ اسے مقبول کریں گے تو مستحق اجر ہوں گے۔ تیسری حکمت یہ تھی کہ عین ذبح کے وقت ممکن تھا کہ محبت پدری، محبت طبعی اور تقاضۂ انسانی فعل معمور میں آڑے نہ آ جائے، اس وجہ سے نبی موصوف نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ لیا تھا۔ قرآن کریم نے اس واقعے کو اس انداز سے بیان فرمایا ہے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ
قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ سو جب وہ لڑکا ایسی عمر کو پہنچا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے لگا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا برخوردار میں دیکھتا ہوں کہ تم کو بامر الہی ذبح کر رہا ہوں، سو تم بھی سوچ لو تمہاری کیا رائے ہے۔ وہ بولے ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے دیکھیں گے۔ یہ امتحان کس قدر سخت تھا اس کی طرف اشارہ خود اللہ رب العزت نے فلما بلغ معه السعی سے اشارہ فرما دیا کہ ارمانوں سے مانگے ہوئے اس بیٹے کو قربان کرنے کا حکم اس وقت دیا گیا جب یہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تھا اور پرورش کے مشقتیں برداشت کرنے کے بعد اب وقت آیا تھا کہ وہ قوت بازو بن کر باپ کا سہارا ثابت ہو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال تھی اور بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ بالغ ہو چکے تھے۔ یوں تو ذبح کرنے کا یہ حکم براہ راست کسی فرشتے وغیرہ کے ذریعے بھی نازل کیا جا سکتا تھا، لیکن خواب میں دکھانے کی بظاہر حکمت یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت شعاری اپنے کمال کے ساتھ ظاہر ہو۔ خواب کے ذریعے دیے ہوئے حکم میں انسانی نفس کے لیے تعویلات کی بڑی گنجائش تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعویلات کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے اللہ رب العزت کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور اس امتحان میں 100% کامیاب ہوئے۔ قربانی کا یہ واقعہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فدائیت کا مظہر ہے، وہیں اس واقعے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھی بے مثال جذبہ جانثاری کی شہادت ملتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کم سنی ہی میں اللہ رب العزت نے انہیں کیسی ذہانت اور کیسا علم عطا فرمایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے اللہ کے کسی حکم کا حوالہ نہیں دیا تھا بلکہ محض ایک ایک خواب کا تذکرہ فرمایا تھا، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ انبیاء علیہ السلام کا خواب وحی ہوتا ہے اور یہ خواب بھی در حقیقت حکم الہی کے ہی ایک شکل ہے، چنانچہ انہوں نے جواب میں خواب کے بجائے حکم الہی کا ذکر فرمایا اور والد بزرگوار کو یہ کہہ کر یقین دلایا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب پاکستانی علیہ الرحمہ اپنی تفسیر معارف القرآن میں اس آیت کی ذیل میں تحریر فرماتے ہیں، اس جملے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی غایت ادب اور غایت تواضع کو دیکھیے۔ ایک تو انشاءاللہ کہہ کر معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا اور اس وعدے میں دعوے کی جو ظاہری صورت پیدا ہو سکتی تھی اسے بالکل ختم فرما دیا۔ دوسرے آپ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، لیکن اس کے بجائے آپ نے فرمایا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، جس سے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ صبر و ضبط تنہا میرا کمال نہیں ہے بلکہ دنیا میں اور بھی بہت سے صبر کرنے والے ہوئے ہیں، انشاءاللہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں گا۔ اس طرح آپ نے اس جملے میں فخر و تکبر، خود پسندی اور پندار کے ادنا شائعے کو ختم کر کے اس میں انتہا درجے کی تواضع اور انکسار کا اظہار فرما دیا۔ روح المعانی بحوالہ معارف القرآن جلد 7 صفحہ 459۔ اللہ رے یہ جذبہ قربانی اور یہ فدائیت کے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی اور ہائے رے یہ اقدام فداکاری کے چھری تلے گردن رکھ دیا اور خلیل و ذبیح دونوں نے اپنا اپنا حق ادا کر دیا۔ قرآن نے بھی اعلان کر دیا قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، سورۃ الصافات آیت 105۔ تم نے خواب سچ کر دکھایا یا ہم مخلصین کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں، یعنی اللہ کے حکم کی تعمیل میں جو کام تمہارے کرنے کا تھا اس میں تم نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی اور آزمائش میں پورے کامیاب رہے، اور یہ ادائے قربانی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ رہتی دنیا تک کے لیے یادگار اور قرب خداوندی کا ذریعہ بنا دیا۔
جسے امت مسلمہ ہر سال مناتی ہے، اور اس قربانی میں در حقیقت مسلمانوں کے اس عقیدے کا اعلان ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت کے حکم کے آگے اپنی عزیز سے عزیز ترین چیز کو بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ سچ لکھا حضرت مولانا محمد یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اسلام جب بھی چمکتا ہے قربانیوں سے چمکتا ہے، آج بھی قربانیوں ہی سے چمکے گا۔ اسلام کے لیے قربانیاں ہوں تو یہ دشمنوں کے گھیرے میں بھی چمکتا ہے، اور جب قربانیاں نہ ہوں تو اپنی بادشاہت میں بھی مٹ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ میں جذبہ ایثار و قربانی پیدا فرمائے، آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں آپ اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آگے تک بھی شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔